بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ سے اپنی صبح کی روٹین شیئر کرنے والی ہوں۔ میری صبح کی وہی روٹین ہے جو ایک عام ہاؤس وائف کی ہوتی ہے۔ میں نے نماز پڑھی اور نماز کے فوراً بعد میں کچن میں آ گئی ناشتہ بنانے کے لیے۔ ابھی میں ناشتہ بنا رہی ہوں کیونکہ بچوں اور ہسبینڈ نے جانا ہوتا ہے۔ میں اپنی روٹین کے ساتھ ساتھ آپ سے کچھ باتیں شیئر کرنے والی ہوں کہ میں اپنے بارے میں کیا سوچا کرتی تھی۔ آپ یقین جانیں کہ جب بھی میں ناشتہ بناتی ہوں نا تو مجھے شادی کے پہلے کے دن یاد آ جاتے ہیں جب امی میرے لیے گرما گرم ناشتہ بنا کر لے کر آتی تھی اور میں وہ ناشتہ کرتی تھی۔ لیکن اب جو ہے مجھے اوروں کے لیے گرما گرم ناشتہ بنانا پڑتا ہے اور میں نے کبھی یہ سوچا بھی نہیں تھا، کیونکہ بیٹیاں جب ماں باپ کے گھر میں ہوتی ہیں اور ان کی سوچ ایسی ہوتی ہے، وہ یہ سوچ رہی ہوتی ہیں کہ جیسے ابھی ہمیں کھانا مل رہا ہے، ابھی ہمارے آگے لا کے کوئی رکھ رہا ہے تو آگے بھی ہمیں ایسے ہی ملے گا، ہمارے آگے کوئی نوکر چاکر ہوں گے۔ لیکن نہیں، یہ صرف ان کی سوچ ہی ہوتی ہے۔ لیکن حقیقت میں اپنی زندگی گزارنے کے لیے، اپنا گھر چلانے کے لیے خود ہی سب کچھ کرنا پڑتا ہے، لیکن وہ ہمارے ناز و نخرے وہ پیچھے ہی رہ جاتے ہیں۔ آپ مجھے یہ جو سب کچھ کرتا ہوا دیکھیں گے نا، آپ یقین کریں میری سوچ بالکل اس کے برعکس تھی۔ میں مدرسے میں پڑھتی تھی اور سوچتی تھی کہ بس دن رات یہ پڑھنا پڑھانا ہی ہے، اس کے علاوہ تو کوئی کام ہی نہیں ہے، کیونکہ میرا بچپن ہی کچھ ایسا گزرا کہ میں اسکول پڑھتے پڑھتے حفظ کرنے کے لیے چلی گئی۔ جیسے ہی میرا حفظ مکمل ہوا تو میں نے ایک اور مدرسے میں داخلہ لے لیا جہاں میں نے عالمہ کا کورس کیا۔ جب میں عالمہ کا کورس کر کے فارغ ہوئی تو وہیں کے جو اساتذہ تھے انہوں نے بولا کہ آپ نے یہاں پر پڑھانا بھی ہے۔ میں وہاں پڑھانے لگ گئی۔ پھر پڑھانے کے بعد جب میں اپنے گھر آئی تو وہاں پر قریب ہمارے ایک رشتہ دار ہیں، ان کی بیٹی نے مدرسہ کھولا ہوا تھا، میں وہاں پڑھانے لگ گئی۔ دنیا کے فتنے فسادوں سے میں بہت دور تھی۔ اگر میں آپ سے ساری باتیں کرنے لگ جاؤں نا تو باتیں ختم نہیں ہوں گی اور آپ بور ہو جائیں گے، ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی۔ بس بہت باریکی میں نہیں جاؤں گی، خاص باتیں آپ سے شیئر کروں گی۔ آپ یقین کریں کہ وہ دن بہت اچھے تھے کہ میں دن رات دین کی خدمت کر رہی تھی اور میری سوچ بھی یہی تھی کہ شادی کے بعد بھی میں اسی طرح یہ کام کرتی رہوں گی۔ لیکن دنیاوی اعتبار سے میں بہت زیادہ معصوم تھی۔ ایک وہ وقت تھا جب میرا دل صرف دین کی محبت اور اس کی تعلیمات سے جڑا ہوا تھا۔ اللہ کا شکر ہے آج بھی جڑا ہوا ہے، لیکن میں اس وقت کی بات کر رہی ہوں جب میں اپنی چھوٹی سی دنیا میں مگن تھی، جہاں ہر چیز سفید یا کالی تھی، جہاں سچائی تھی اور جہاں خلوص تھا۔ اللہ کا کروڑوں شکر ادا کرتی ہوں، اللہ نے دین کی سمجھ تو دے دی تھی، لیکن دنیا داری کے معاملے میں بہت پیچھے تھی۔ میں اس بات سے بالکل انجان تھی کہ یہ دنیا کیسے سیاست کھیلتی ہے۔ مجھے نہیں معلوم تھا کہ لوگ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے کتنا اچھا ہونے کا ناٹک کر سکتے ہیں۔ میں تو بس یہ سمجھتی تھی کہ جیسا میرا صاف دل ہے ویسے ہی سب کے دل ہوں گے۔ میں ہر ایک کے ساتھ بھلائی کرنے کی کوشش کرتی، یہ سوچ کر کہ ہر کوئی خلوص کا جواب خلوص سے ہی دے گا۔ مجھے چال بازیاں سمجھ نہیں آتی تھی، مجھے یہ نہیں پتا تھا کہ مسکراتے چہروں کے پیچھے حسد بھی ہو سکتا ہے اور میٹھے لفظوں میں زہر بھی ہو سکتی ہے۔ میں ہر ہاتھ ملانے والے کو ہمدرد سمجھتی رہی، کیونکہ میری معصومیت نے مجھے کبھی یہ سکھایا ہی نہیں تھا کہ دنیا میں منافقت نام کی بھی کوئی چیز ہوتی ہے۔ اچھا جی، پھر شادی ہوگی۔ شادی کے بعد جو میرا خواب اور جو میری سوچ تھی کہ میں تعلیم کے شعبے میں وابستہ رہوں، لیکن موقع نہ ملنے کی وجہ سے میں نے خود کو کہیں پیچھے چھوڑ دیا۔ میں ہر ایک کو خوش کرنے کی کوشش میں لگی رہی، اس ڈر سے کہ کوئی ناراض نہ ہو جائے۔ لیکن اس سفر میں نے ایک بہت بڑا سبق سیکھا۔ میں سمجھتی تھی کہ سب کا دل میری طرح صاف ہے، لیکن جب لوگوں سے وہ مثبت رویہ نہ ملا تو میں نے خود کو تنہائی اور ڈپریشن کی دیواروں میں قید کر لیا۔ میں تنہا رہنے لگی، خاموش سی ہو گئی کہ جیسا میں چاہتی ہوں ویسا مجھے مل نہیں رہا۔ میری ان بہنوں کے لیے مشورہ ہے جنہوں نے دین سیکھا ہے کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیا کے چلن اور لوگوں کے رویوں کو سمجھنا بھی ضروری ہے۔ یہ آپ کو خود اعتمادی دیتا ہے اور اپنی خواہشات کو چھپانے کے بجائے ظاہر کرنا ضروری ہے۔ اور میری وہ بہنیں جو دنیاوی تعلیم میں آگے ہیں وہ دین کو ضرور سیکھیں۔ یاد رکھیں، صرف دنیا سیکھنا انسان کو بے چین رکھتا ہے، صرف جذباتی ہو کر جینا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ دین اور دنیا دونوں کو لے کر چلنا ہی وہ راستہ ہے جو آپ کو اسٹرانگ بناتا ہے۔ دین کے ساتھ دنیا سیکھنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم گھروں میں بحث و تکرار شروع کر دیں یا دوسروں کے سامنے سینہ تان کر کھڑے ہو جائیں، بلکہ اس کا اصل مقصد حکمت عملی ہے، دوسروں کو سمجھنا، خود کو ڈھالنا۔ دنیا سیکھنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سامنے والے کی نفسیات کو سمجھیں۔ جب آپ کو پتہ چل جائے کہ کس انسان کا مزاج کیسا ہے تو آپ خود کو اس طرح ڈال لیتی ہیں کہ ان کی منفی بات آپ کو زخم نہ دے سکے۔ بغیر ٹینشن کے جواب دینا۔ جب آپ لوگوں کو پہچان لیتی ہیں تو آپ کا رد عمل جذباتی نہیں ہوتا بلکہ سوچا سمجھا ہوا ہوتا ہے۔ آپ کسی کا دل دکھائے بغیر اور خود کو ذہنی اذیت میں ڈالے بغیر بہت خوبصورتی سے اپنی حد قائم کر لیتی ہیں۔
خاموشی بھی ایک جواب ہے۔ دنیا سیکھ کر آپ کو یہ پتہ چلتا ہے کہ کہاں بولنا ہے اور کہاں مسکرا کر جواب دینا ہے۔ یہ خاموشی ہار نہیں ہوتی بلکہ آپ کے ذہنی سکون کی جیت ہوتی ہے۔ آج میں بدل گئی ہوں، شاید اسے دنیا دار ہونا کہتے ہیں یا شاید باشعور ہونا۔ آج میں سمجھتی ہوں کہ ہر چمکتی چیز سونا نہیں ہوتی، لیکن ایک بات آج بھی وہی ہے، میرا رب جانتا ہے کہ میری نیت تبھی صاف تھی اور آج بھی صاف ہے۔ بس اب میں نے معصومیت کی چادر اتار کر حقیقت کی آنکھ سے دیکھنا سیکھ لیا ہے۔ آج الحمدللہ میں ان تمام تجربات کے بعد اس مقام پر ہوں کہ دوسروں کو زندگی جینے کا ڈھنگ بتا سکتی ہوں۔ اپنی آواز دبائیں نہیں بلکہ اسے شعور اور حکمت کے ساتھ استعمال کریں۔ خود کو اتنا بااعتماد بنائیں کہ آپ کو اپنی خوشی کے لیے کسی دوسرے کی پرموشن کی ضرورت نہ پڑے۔ یاد رکھیں، ایک باشعور عورت ہی ایک مضبوط گھرانہ اور معاشرہ بنا سکتی ہے۔ دوسروں کے لیے اچھا بنے، لیکن اتنے سادے بھی نہ بنے کہ لوگ آپ کو استعمال کریں۔ خاموشی اور ڈپریشن کا علاج اپنی بات کو صحیح ڈھنگ سے بیان کرنے اور اللہ کے تعلق کو مضبوط کرنے میں ہے۔ تعلیم کا اصل مقصد ڈگری نہیں بلکہ وہ شعور ہے جو آپ کو مشکل حالات میں ٹوٹنے سے بچائے۔ رہی یہ بات کہ جو میرا شوق اور میرا خواب تھا کہ میں ہمیشہ دین کی خدمت کرتی رہوں، تو وہ انشاءاللہ آج بھی ہے۔ مجھے موقع نہیں ملا، پھر بھی میں نے اپنی زندگی میں کوشش کرتی ہی آ رہی ہوں کہ اگر میں پڑھا سکتی ہوں تو میں آس پاس میں سب کو بتاتی ہوں کہ میں پڑھاتی ہوں، تاکہ میں اس طرح دین کا کام کر سکوں۔ لیکن آپ کو پتہ ہے، جب انسان کرائے پر ہوتا ہے تو والدین سوچتے ہیں کہ یہ تو کرائے کے مکان پر ہیں، کبھی بھی یہاں سے جا سکتے ہیں، تو اس طرح وہ اپنے بچوں کو نہیں بھیجتے، کہ وہ سوچتے ہیں کہ ہمارے بچوں کی پڑھائی درمیان میں رہ جائے گی۔ لیکن اپنی طرف سے میں اپنی کوشش جاری رکھتی ہوں۔ جیسا کہ میں اپنے گھر، بچوں اور روزمرہ کی زندگی کو لے کر چل رہی ہوں، تو میں کہیں باہر بھی نہیں جا سکتی۔ لیکن اب میں نے سوچا ہے کہ اگر حالات مجھے کسی ایک جگہ بیٹھ کر پڑھانے کی اجازت نہیں دے رہے، تو اللہ نے مجھے یہ یوٹیوب کا پلیٹ فارم تو دیا ہے۔ میں اپنے شو کو اب یہاں سے جاری رکھوں گی۔ میں چاہتی ہوں کہ میں اپنے ولاگز کے ساتھ ساتھ آپ کو وہ باتیں بھی سکھاؤں جو میں نے دین اور دنیا کے تجربات سے سیکھی ہیں۔ انشاءاللہ میرا مقصد اب بھی وہی ہے اور رہے گا۔ میں اپنی محنت سے اپنا یہ سفر جاری رکھوں گی، تاکہ کل کو جب میرا اپنا گھر ہو تو میں اسے باقاعدہ ایک تعلیمی مرکز بنا سکوں۔ تب تک میں آپ کے ساتھ یہاں جڑی رہوں گی۔ آپ سب میری طاقت ہیں، مجھے آپ کی دعاؤں اور ساتھ کی ضرورت ہے۔ اگر آپ کو میری نیت اور میری سوچ اچھی لگے تو مجھے لازمی سپورٹ کیجیے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔